أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. تو یہ تھی علی المرتضیٰ کی جو تلاوت قرآن کریم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اب میں دعوت نعت مقبول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انوار حیدری بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے معناس انداز میں اس تربیتی اجتماع سے یہاں پر موجود ہو کر یہاں پہ نعت پڑھیں. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں. وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی. میرا اس گلی سے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں پارٹی قیادت کا کہ پارٹی نے آج مجھے اس بڑے مقام سے کارکنوں سے بات کرنے کا موقع دیا، کیونکہ بنیادی طور پر ہم سب کارکنان ہیں. میں بھی کارکن ہوں اور سیکھنے کے عمل میں ہوں، لیکن پارٹی نے آج یہ ایک بڑا مقام دیا ہے جہاں میں کارکنوں کو کچھ سمجھا سکوں یا بات کر سکوں. آج کا جو ٹاپک قیادت کی جانب سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ کارکن کیسا ہونا چاہیے اور نئے کارکنان کیسے بنائے جائیں. جب بات کریں کہ کارکنان کیسے ہونے چاہیے تو کسی بھی سیاسی پارٹی کے اندر جو بیک بون ہوتی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ اس پارٹی کے کارکنان ہوتے ہیں. اور جب بات کریں ہم پاک سرزمین پارٹی کی تو ہمیں فخر ہے کہ جو پارٹی لیڈر ہیں، پارٹی سربراہ ہیں سید مصطفیٰ کمال بھائی، جنہوں نے یہ پارٹی بنائی، وہ بھی از خود اپنی پارٹی میں کارکن کی حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں. یہ کوالٹی صرف ہماری پارٹی میں ہے الحمدللہ. جب کارکن کی بات کی جائے تو ضروری ہے کارکن کی تربیت کرنا، اور سیاسی پارٹی میں کارکن کی تربیت ہونا نہایت ضروری ہوتی ہے. اور اسی کا تسلسل یہ ہونے والے
تربیتی اجتماعات ہیں، اور آج الحمدللہ اسی سلسلے سے آج 18واں تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تربیت کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، ذرائع ابلاغ سے بھی بندہ سیکھتا ہے، پارٹی کے میسیجز ہوتے ہیں، قائدین کے بیانات ہوتے ہیں، چیئرمین کی گفتگو ہوتی ہے، آپ اس سے بھی سیکھتے ہیں، لیکن سب سے احسن اور بہترین سیکھنے کا ایک ذریعہ اس قسم کے اجتماع کا انعقاد کرنا ہے، اور اس طرح سے نہ صرف کارکنوں کی تعلیم و تربیت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ کارکنوں کی ذہن سازی بھی ہوتی ہے۔ جہاں کارکن جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، پارٹی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اسی طرح کارکن کا ذہن بھی مضبوط ہوتا ہے اور پارٹی کے سسٹم پر مزید سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ جب کارکن کی بات کی جائے تو کارکن کے لیے ضروری ہے کہ کارکن وقت کی اہمیت کو سمجھے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ جیسا کہ آج یہ اجتماع کا انعقاد ہے، اس کا ٹائم 7:30 بجے سٹارٹ ہونے کا، تو ہمیں اس اہمیت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس مقررہ ٹائم سے پہلے ہم یہاں پہنچیں۔ اگر آپ وقت کا احساس نہیں کریں گے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، تو اس پنڈال میں ہونے والی بہت اہم سے اہم گفتگو بھی آپ سننے سے رہ جائیں گے، اور یقینی طور پر وہ کارکن کا نقصان ہے، اور کارکن کا ہر قسم کا نقصان پارٹی کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ جو پارٹی کا تسلسل ہے تربیتی اجتماع کا، یہاں سے صرف سیاسی گفتگو نہیں بلکہ گزشتہ 17 ہونے والے تربیتی اجتماعات میں دنیا کے تمام شعبوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاؤں جس میں بہت ساری گفتگو ایسی رہی ہے جو میں نے کبھی نہیں سنی، اور جب میں نے گفتگو سنی اس کے بعد میرے علم میں اضافہ ہوا، اور ہر 15 دن بعد ہونے والے اس اجتماع میں مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں میرا یہ کلاس، میرا یہ اجتماع مس نہ ہو جائے۔ تو سیاسی کارکن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ وقت کی پابندی کا احساس کرے، اور نہ صرف اجتماع بلکہ پارٹی کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، مرکزی پروگرامز ہوتے ہیں، آپ اگر وقت پر نہیں پہنچتے، کارکنان اگر وقت کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے، تو پروگرامز کچھ لیٹ بھی کر دیے جاتے ہیں، اس سے بھی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ جب وقت کی بات کی جائے تو قربانی کا لفظ بھی آ جاتا ہے۔ پارٹی میں کارکنان بے انتہا قربانیاں دیتے ہیں، لیکن جو سب سے پہلی قربانی ہے وہ ہوتے ہی وقت کی قربانی ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور اپنی پارٹی کو دیتے ہیں، تو یہ پہلی قربانی ہے جو کارکنان دیا کرتے ہیں اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تو تمام کارکنان کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت پارٹی کے اندر گزاریں، تاکہ ان کو پارٹی کے کاموں کو سمجھنے کا اور پارٹی کے کام کو تیز کرنے کا موقع ملے۔ جب ہم اچھے کارکن کی بات کرتے ہیں تو جو پہلی بات اچھے کارکن کے لیے ذہن میں آتی ہے وہ ہوتا ہے نظم و ضبط، ڈسپلن۔ اگر کارکن میں نظم و ضبط نہیں ہے، کارکنان نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پارٹی کو بڑے سے بڑے دشمن سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نظم و ضبط آپ پر لازم ہے کہ پارٹی کے جو اصول ہیں، پارٹی نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے،
مرکزی ذمہ داران کا، پھر ڈسٹرکٹس کا، اس کے بعد ٹاؤن ہیں، یو سیز ہیں، ہم سب پر لاگو ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے ذمہ داران کی عزت کریں، سینئر کارکنان کی عزت کریں، اور پارٹی کے دیے ہوئے ہر میسج کو، ہر پروگرام کو من و من تسلیم کرتے ہوئے کام کریں، قطعاً اس کے کہ مجھے اوپر والا ذمہ دار پسند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ذمہ دار کی از خود کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ذمہ دار صرف اور صرف پارٹی کا ایک میسنجر ہوتا ہے جو لیڈر کے پیغام کو کارکن تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے سینہ بہ سینہ. تو ہر کارکن کو چاہیے اس سے قطع نظر کہ کوئی رنجش ہو، آپ نظم و ضبط کو پابندی کے ساتھ فالو کریں. اس کے بعد جب بات ہو اچھے کارکن کی، ایک سیاسی کارکن کی، تو اس کو لازم ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے بارے میں مکمل احساس رکھتا ہو، مکمل آگاہی رکھتا ہو، پارٹی کی بنیاد کو سمجھتا ہو. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ بات کہاوتوں میں کہتے ہیں کہ چڑھتی بس کے آپ ڈنڈے سے لٹک جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گاڑی جا کہاں رہی ہے، اس گاڑی کا سٹاپ کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے. تو پارٹی کا بنیاد سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، کیونکہ جب پارٹی کی بنیاد کہیں گے تو مجھے تھوڑی اپنی گفتگو میں سیاسی پارٹیوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا. پارٹیاں آخر وجود میں آتی کس طرح ہیں، پارٹیاں کس طرح جنم لیتی ہیں. اگر ہم اپنے ہی شہر میں ماضی پہ اگر نظر ڈالیں تو گزشتہ اتوار میں اسی شہر سے جماعت اسلامی جیتتی رہی، اسی شہر سے جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ جیتتا رہا، اسی شہر سے مسلم لیگ جیتتی رہی، اسی شہر سے اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی جیتی، اور کم و بیش 32 سالوں سے یعنی 11 الیکشن سے ایم کیو ایم بھی جیتی. یہ آخر پارٹیاں جیت رہی ہیں اور پہلے والی پارٹیاں کیوں ہار رہی ہیں؟ جب کوئی پارٹی اپنے مینیفیسٹو سے، اپنے نظریے سے، اپنے کال آف فیل سے منحرف ہو جاتی ہے تو پھر عوام میں مایوسی ہوتی ہے اور وہ پھر دوسری پارٹیاں جنم لیتی ہیں. اگر جماعت اسلامی یا نورانی گروپ وہ تمام وعدے پورے کرنے میں کامیاب ہو جاتے جو انہوں نے عوام سے کیے الیکشنوں کے دوران، تو یقینی طور پر پیپلز پارٹی کراچی سے ہرگز بھی نہیں جیتتی. صحیح ہے، یہ غلط ہے. اسی طرح ان کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کراچی سے جیتتی رہی. کیا پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نے اپنے وعدے پورے کیے؟ نہیں. ہمارے سامنے ہے کہ آج تک بھی نعرہ اپنی جگہ ہے، روٹی کپڑا اور مکان کا، اور عوام کے پاس یہ تینوں سہولیات موجود نہیں ہیں. پھر احساس محرومی پیدا ہوئی اور اس کے بعد ایم کیو ایم بن گئی. ایم کیو ایم نے جو نعرے لگائے، جس قوم کے لیے بات کری، تمام کارکنان گواہ ہیں. مختلف ٹاؤن اور یو سی سے آج ہم ایک جگہ یہاں اکٹھے ہیں. کیا کوئی ایک وعدہ، کوئی ایک نعرہ جو ایم کیو ایم نے پورا کیا ہو؟ پی ایس پی کا جنم لینا، سید مصطفیٰ کمال بھائی کا کراچی آنا، اور 3 مارچ 2016 کو حق کا نعرہ بلند کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیونکہ جب کوئی رات تاریکی میں ڈوب رہی ہوتی ہے تو دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سورج طلوع کر رہا ہوتا ہے. یعنی جب کوئی نظام فیل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ پاک
دوسرے لوگوں کو, ایماندار لوگوں کو, دیانتدار لوگوں کو لپک لا کے کھڑا کر دیتا ہے مصطفیٰ کمال بھائی کی شکل کے اندر. تو یہ وہ پارٹی کا بنیادی اساس ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ بھائی کس جد و جہد میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں, کس طرح ہمیں لیڈ کر رہے ہیں, اور ہم مصطفیٰ کمال بھائی کے فالوورز ہیں, ہم مصطفیٰ کمال بھائی کے کارکنان ہیں. کیا مقصد ہے, ہمیں یہ جانکاری ہونا لازمی ہے, کیونکہ جب آپ جس معاشرے میں بھی ہو, جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہو, کیونکہ سیاسی کارکن سے عموماً بحثیں بھی ہوتی ہیں, لوگ آپ سے سوال جواب بھی کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں, آپ اپنے لیڈر کی سربراہی میں کس طرح اپنے اور اپنی قوم کے حقوق حاصل کریں گے. جب کارکن کی بات ہوتی ہے تو کارکن میں اخوت اور محبت کا جذبہ, جب ہم سیاسی کارکن کی بات کرتے ہیں تو سیاسی کارکن میں اخوت اور محبت کا جذبہ بھرا ہونا چاہیے. یہ اخوت اور محبت کا جذبہ ہوتا کیا ہے, اور یہ کارکنان آپس میں کس طرح پیدا کریں. دیکھیں, کارکن پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے اور شب و روز پارٹی کے لیے فکر مند رہتا ہے اور پارٹی کے کام کو تیز سے تیز کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس دوران کافی ساری مشکلات بھی آتی ہیں. کچھ مشکلات پارٹی کے کاموں کی ہوتی ہیں اور کچھ مشکلات آپ کی ذاتی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں, یعنی آپ کی گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں, آپ کا ذریعہ معاش بھی ہے, دکھ تکلیف بھی ہے, موت میت بھی ہے. اس کے باوجود آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ پارٹی کے کام میں شامل حال رہیں. تو اخوت اور محبت کا جو جذبہ ہے وہ کارکنان میں ایک دوسرے کے لیے مشکلات میں کھڑے ہونے کا نام ہے, ایک دوسرے کی گھروں میں ہونے والی غم اور خوشی میں شرکت کا نام ہے. یہ کارکنان, آپ سمجھتے ہیں کہ آج میری ساتھ جو میری کمیٹی ہے, میرے ساتھ جو کارکن ذمہ داری پر فائز ہے, اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آج کے دن اس کو ریلیف دوں اور یہ کہوں کہ آج آپ کے بدلے کا کام میں نے کرنا ہے. صحیح ہے, یہ غلط ہے. یہ وہ اخوت اور محبت ہے جو ہر کارکن میں بھری ہونی چاہیے. اور کارکنان ہوتے کیا ہیں؟ کارکنان ایک کریکٹر بلڈنگ کی طرح ہوتے ہیں, کارکنان ایک ستون کی طرح ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا بلڈنگیں جو ہوتی ہیں وہ اینٹوں سے چنی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن جو اینٹوں سے چنتے ہیں وہ آپس میں اینٹیں کچھ اس طرح سے پیوست ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اندر, اور اینٹیں پیوست ہونا ہی بلڈنگ کی پائیداری کی نشانی ہے. تو کارکنان جب آپس میں شیر و شکر ہوں گے, آپس میں ہم آہنگی رکھیں گے, تو یہ بات جان لیں کہ آپ پاک سرزمین پارٹی کے بہترین کارکن ہیں, بہترین کارکن ہیں پاک سرزمین پارٹی کے. پھر جب بات کریں ہم اچھے کارکن کی, تو اچھے کارکن جو مثالی کارکن ہونا چاہیے, اس مثالی کارکن میں صبر و استقامت ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے, جو کارکنان صبر سے کام نہیں کرتے یا صبر سے کام نہیں لیتے, وہ بضع اوقات بہت سارے نقصانات اٹھا بیٹھتے ہیں, اور یقینی طور پہ کارکن کا نقصان پارٹی کا نقصان ہوتا ہے. کارکنان کیا کرتے ہیں کہ کارکنان بہت محنت سے, گرم جوشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کام کا رزلٹ میں بہت جلد بازی چاہتے ہیں. کارکنان چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کا رزلٹ ہمیں فوری مل جائے. تھوڑا صبر, یہی تو سیاسی کارکن کی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ کام کرتے ہیں اور پھر صبر کر کے اس کام کے رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں. تو صبر بہت ضروری ہے. اور جب صبر کی بات آئے, کیونکہ صبر میں جب آپ بے انتہا کام کر رہے ہوتے ہیں, بے انتہا مشکلات آتی ہیں, دشواریاں آتی ہیں,
اور پارٹیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر پارٹی میں نشیب و فراز آتے ہیں, پارٹی کے اندر چھوٹی بڑی ناکامیاں بھی ہو جاتی ہیں, یہ بھی حصہ ہے کام کا. کوئی ایسی پارٹی نہیں گزری ماضی کے اندر بھی جس میں کوئی ناکامی نہ ہوئی ہو ان کے کسی کام میں, ان کا کوئی منصوبہ فیل نہ ہوا ہو, ان کے کوئی فیصلے غلط نہیں ہوئے ہوں. یہ کام کا حصہ ہے, جب کام کیے جاتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں. لیکن صبر, جب آپ صبر کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ صبر کا صرف اور صرف اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے, اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جس کی ایک بڑی مثال میں پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے کروں. 25 جولائی 2018 کا الیکشن جس میں لوگ کہتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی ہار گئی, لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, میں نہیں کہتا کہ پاک سرزمین پارٹی ہار گئی. پوچھے کیسے؟ میرے پاس اس کا ریزن ہے. دیکھیں, آپ سوال کریں کسی ایسے شخص سے جس نے آپ کو ووٹ نہ دیا ہو, اس نے کسی جیتنے والی پارٹی کو ووٹ دیا ہو, اس سے پوچھیں کہ آپ سے, آپ کے قیمتی ووٹ سے کوئی نہ کوئی پارٹی یا کوئی امیدوار جیتا تو ضرور ہوگا. وہ یقینی طور پہ کہے گا بالکل ہاں, میرا دیے ہوئے ووٹ سے کوئی نہ کوئی جیتا ہے. آپ اس سے کہیں کہ وہ ضرور جیتا ہے, اس کی پارٹی ضرور جیتی ہے, لیکن آپ ہر بار ہارے ہیں. آپ ہر بار ہارے. آپ ہر بار کیسے ہارے؟ جب آپ ووٹ ڈال کر کسی کو جتا کر گھر پہنچتے ہیں تو آپ کے گھر پہ بجلی نہیں ہوتی, آپ کے گھر پہ پانی نہیں ہوتا, کچرا اٹھا ہوا نہیں ہوتا, جہاں سے پانی آنا چاہیے وہاں سے آ نہیں رہی ہوتا, جہاں سے پانی جانا چاہیے وہاں سے پانی جا نہیں رہی ہوتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ جیتا یا ہارا؟ کسی کو جتا کر خود ہارا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر میں بات کروں اپنے چیئرمین کی. جب بات صبر کی آئے گی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میری پارٹی اور میرے چیئرمین کا تذکرہ نہ ہو. جب ہم الیکشن ہارے بقول لوگوں کے تو مصطفیٰ بھائی نے کہا تمام کارکنان شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم الیکشن ہار گئے. کیونکہ لیڈرشپ کی باتیں, لیڈر بہت دور اندیش ہوتا ہے, لیڈر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو عام کارکن, عام ذمہ دار ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا. یہ لیڈر کی خوبی ہوتی ہے. اس وقت مصطفیٰ بھائی کا کہنا میرے خیال سے بہت سارے کارکنوں کے لیے کسی اچھمبے کی سی شاید بات ہوگی کہ لوگ جیتنے پہ تو مبارکباد دیتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور وہ بھی سیاسی پارٹی کا لیڈر, وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم ہار گئے. یقین مانے ہم نے صبر کیا, اور صبر کے بعد کچھ ہی ماہ میں پتہ لگ گیا کہ واقعی اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہار گئے. صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں, صبر بڑی اہم چیز ہے. صبر استقامت سے چلیں, انشاءاللہ تعالی کامیابی پاک سرزمین پارٹی کا مقدر ہے انشاءاللہ. جب کارکنان کی بات ہوتی ہے اور اچھے کارکنان کی بات ہو, اچھے کارکنان بار بار میں کہہ رہا ہوں, تو دیکھیں اچھے کارکن سے مقصد یہ ہوتا ہے جو چیزوں کو سمجھتا ہے, فوری بنیاد پہ پارٹی کے میسج کو لے لیتا ہے. اب جب کارکن کی بات ہوتی ہے تو آج کل بہت زیادہ سیاست میں پروپیگنڈا, آپ کو پتہ ہے سیاست میں ایک باقاعدہ ٹول بن چکا ہے پروپیگنڈا, جسے تشہیر بھی کہتے ہیں, نشر و اشاعت بھی کہتے ہیں. لیکن پروپیگنڈا ہمیشہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک پروپیگنڈا مثبت ہوتا ہے, مثبت تشہیر, ایک ہوتی ہے منفی تشہیر. اب سیاسی کارکن اور بالخصوص پاک سرزمین پارٹی کے کارکن کو ضروری ہے کہ وہ اس تشہیر کو سمجھے. پاک سرزمین پارٹی کا کارکن اتنا ذی شعور ہونا چاہیے, یہ لازم و ملزوم ہے ہمارے کارکن کے اوپر کہ وہ پروپیگنڈے کو پہلے سمجھے. پچھلے دنوں ہمارے کارکن بہت محنت سے کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, شب و روز لگتے ہیں ماشاءاللہ, پارٹی کو بھرپور ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایک کارکن نے ایک پوسٹ لی, اس کو صحیح سے پڑھا نہیں, اوپر ہیڈنگ سے دیکھ کے اور اس پوسٹ کو آگے شیئر کر دیا.
کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ پروپیگنڈے کا حصہ ہوتا ہے. ہر پاک سے زمین پارٹی کا کارکن جب کسی سوشل میڈیا پر بالخصوص کوئی پوسٹ دیکھے، کوئی ایسا میٹیریل دیکھے، تو پہلے از خود اس کو پڑھے، اور جب وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ مثبت ہے، میری پارٹی کے لیے فیوریبل ہے، اس پوسٹ کو آگے کنٹینیو کریں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے تو یا تو اس پوسٹ کو بالکل نہ چلائیں، اس کی تشہیر بالکل نہ کریں، ورنہ تشہیر سے پہلے اپنے کسی اوپر ذمہ دار سے بات چیت کر لیں اس کے متعلق. تو اب بہت زیادہ جب ہم مثبت پروپیگنڈے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہمارے پاس مٹیریل موجود ہے. اپنے بہتر تشہیر کے لیے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی کے پیغامات ہیں ہمارے پاس، انٹرویوز ہیں ہمارے پاس، ہم ان کی تشہیر کریں زیادہ سے زیادہ. مصطفیٰ کمال بھائی کا بے داغ محنتی وہ ماضی ہے الحمدللہ، جس میں انہوں نے کراچی کو چار چاند لگائے. نہ صرف کراچی، سندھ، پاکستان، بلکہ دنیا میں مثال یہ موجود ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا میئر ہے جو جنگی بنیادوں پہ کام کرنا جانتا ہے تو مصطفیٰ کمال ہے. ہم اپنے لیڈر کی ان چیزوں کی تشہیر کریں. ہم پارٹی کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، جس قسم کا یہ پروگرام بھی آج الحمدللہ پارٹی کا چل رہا ہے، اس کی تشہیر کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کے اندر آئیں اور پارٹی کا اس پلیٹ فارم سے میسج آگے سے آگے جائے. یہ پازیٹیو مثبت تشہیر ہے جو آپ ہم کرنی چاہیے، ہر کارکن پر لازم ہے. اب دوسری تشہیر ہوتی ہے وہ منفی تشہیر ہوتی ہے. منفی تشہیر جو بہت زیادہ کامن ہے اور ہم سب میں بہت زیادہ عام سی ہو گئی ہے اور اکثر بیشتر آج کل زیادہ دکھنے میں آ رہی ہے. زیادہ دکھنے میں آنے کی بھی وجوہات ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کے خلاف پروپیگنڈے میں تیزی آ جائے، جب آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈے میں تیزی آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ خطرے کی گھنٹی بن چکے ہیں. اب یہاں کی تمام پارٹیاں یہ سمجھ چکی ہیں کہ ہم یہاں سے رول بیک ہونے والے ہیں، تو وہ عموماً پاک سرزمین پارٹی کے خلاف کوئی نہ کوئی منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، جس میں بہت ایک عام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک لیٹر ہیڈ لیا، اس پہ شہر کا ایک پرانا ایڈریس ڈالا اور اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دی اور لکھنے کے بعد فیس بک پہ ڈال دی. بھئی اس نے ڈال دی. اب ذی شعور کارکن کا کام کیا ہے؟ ذی شعور کارکن کا کام ہے کہ اس پوسٹ کو آگے واٹس ایپ کرے اور جا کے پوچھے کہ یار اپنے دوسرے ذمہ دار یا کارکن سے یہ کیا پوسٹ ڈلی ہوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، صحیح ہے یا غلط ہے، کیا یہ طریقہ کار بہتر ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں. اس طریقے سے آپ اپنے دشمنوں کے کام کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں. آپ آگے پوسٹ کر کے پوچھ رہے ہوں گے اس سے کہ بھائی صحیح ہے یا غلط ہے. ہو سکتا ہے وہ آگے 2-3 کو اور بھیج دیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ اگر کچھ کام میں وہ لگے ہوئے اور آدھے سے زیادہ کام آپ خود کر رہے ہیں. آپ کا کام ہے کہ اس پوسٹ کو، ایسے مٹیریل کو فوری طور پر اپنے ہینڈ سے، اپنے پیڈ سے اس کو ڈیلیٹ کریں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی ایسی کرٹیکل ہے یا آپ سمجھ نہیں آ رہی، فوری طور پہ صرف اپنے اوپر سے ذمہ دار، جو بھی آپ کو اوپر کا ذمہ دار نظم و ضبط کے مطابق موجود ہے، آپ اس سے پوچھ لیں اور فردر ان چیزوں کو ڈسکس میں نہ لائیں. اس صورت میں ہم منفی پروپیگنڈے کو دفن کر سکتے ہیں. یہ بہت کامن ہے اور بہت آسان طریقہ کار ہے اس سے جان چھڑانے کا. سیاسی کارکن کا بہترین کردار یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور جب بات ہو پاک سرزمین پارٹی کی تو پاک سرزمین پارٹی کا بہترین کردار کارکن کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، لیڈر کی طرف سے، لیڈر کی وجہ سے، مصطفیٰ بھائی کی وجہ سے پارٹی ایسے اوپر کی طرف جا رہی ہے الحمدللہ شب و روز. آپ کے لیڈر کا عمل و کردار ایسا ہے الحمدللہ، دشمن بھی آپ سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، آئیں شائیں جو مارتے نا، آئیں شائیں والی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں بھی بیٹھتا ہوں 25 لوگوں میں جا کے تو بات آئیں شائیں ہوتی ہے، دلیل کچھ نہیں ہے. یعنی پارٹی کا مورال دن بہ دن الحمدللہ
پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے اوپر جا رہا ہے. اب ایسی پارٹی کے ایسے لیڈر کا فالوور کیسا ہونا چاہیے؟ میری دانش میں ہر کارکن مصطفیٰ کمال کی کاپی ہونا چاہیے. ہم اپنے چیئرمین، بھائی یہی تو سسٹم ہے، لائف میں بھی تو یہی ہوتا ہے. جب کوئی کہیں بچہ کسی کام پہ بٹھایا جاتا ہے اور چند دنوں کے چند سالوں کے بعد جب وہ اچھا کاریگر بن کے نکلتا ہے تو وہ مارکیٹ میں بہت مشہور ہوتا ہے کہ یہ فلاں استاد کا شاگرد ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیڈر کی بھی یہی کوالٹی ہوتی ہے بھائی. لیڈر بھی اسی طرح ہوتے ہیں. کارکنان کو کاپی کرنا چاہیے اپنے لیڈر کو. یہ بہترین اگزامپل ہے. اس کے بعد آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں کارکنان، اس معاشرے میں ان کو ضروری ہے کہ اپنا علاقے میں کردار اچھا کریں. اپنا علاقے میں کردار بہت اچھا کریں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، پارٹی کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کا لیڈر بہترین، مینیفیسٹو بہت اچھا، پارٹی محنت بہت اچھی کر رہی ہے، لیکن پارٹی کا وہ جو ایک کارکن ہے جو کہ عوام دوست نہیں ہے. میں خدا نہ خواستہ کارکن کو، اس کے کردار کو، میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا لفظ کا چناؤ کروں، ایسے لفظ کا چناؤ کروں کہ میرے اس کارکن کو بھی یہ احساس ہو کہ میری وجہ سے کہیں پارٹی کا نقصان تو نہیں ہو رہا. جو عوام دوست ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہے، ایسے کارکنان کی بات میں کر رہا ہوں. وہ خوبصورت تصویر ہاتھ میں لیا ہوا ہے، میسیج ہے اس کے پاس اچھا، بات بھی اچھی ہو رہی ہے، اور جس کے پاس جا رہے ہیں اسی کے مفاد کی بات ہو رہی ہے. جس کے گھر میں پانی نہیں ہو رہا اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرا اپنا عمل و کردار ایسا نہیں ہے کہ جو میں میسیج دے رہا ہوں وہ آپس میں میچ کر رہے ہوں. جو بات سن رہا ہے اس کی دو آنکھیں، ایک آنکھ میں تو وہ مصطفیٰ کمال کی شخصیت کو دیکھ رہا ہے، دوسرے نظر سے وہ میری شخصیت کو بھی تو دیکھ رہا ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک عام شخص جو آپ کی پارٹی سے واقف ہی نہ ہو، آپ اس کو پیغام دے رہے ہیں اتنا اچھا، اور وہ صرف آپ کا کردار دیکھتے ہوئے پارٹی سے منحرف ہو رہا ہے؟ یعنی کہ پارٹی کے لیڈر کی شپ کی طرف سے پارٹی دن بہ دن باسلسلہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. میرے اپنے عمل و کردار کی وجہ سے وہ عمل و کردار کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، کوئی بھی کارکن، اور بالخصوص میں پاک سرزمین پارٹی کی بات کروں، میرا حلیہ اتنا مناسب ہونا چاہیے کہ جب میں جس علاقے میں رہوں تو لوگ مجھے ایک اچھا شہری تو سمجھیں. منہ میں پان گٹ کے جب آپ کسی ذی شعور شخص کے پاس جائیں گے، ایک اچھے شہری کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، اور منہ سے پان جھالیاں گٹ کے نکل رہے ہوں گے، فوارے نکل رہے ہوں گے، سمجھے نا، وہ آپ سے دور ہٹ رہا ہوگا کہیں میرے کپڑوں پہ دھبے نہ آ جائیں، اور پتہ نہیں کہ، اور آپ اسے دے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہے گا یار پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا ہے، گڑبڑی کر کے جائے گا یہ کچھ نہ کچھ. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نا، ایسے پارٹی جا رہی ہے اور اس طرح سے پارٹی خدا نہ خواستہ ریورس بھی ہو جاتی ہے میرے اپنے عملوں کے کردار کی وجہ سے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ بہت اہم ہے. ہمیں اپنے عمل و کردار پہ بہت نظر رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کہ جب ہم پارٹی کا میسج دیں تو ہمارا جو عمل ہے وہ پارٹی کے لیے سود مند ثابت ہو، نہ کہ ہم پارٹی پہ الٹا بوجھ بن جائیں، پارٹی کو نقصان دے بیٹھیں. اب اس کے بعد بہت ہی ایک اہم بات ہے جو میں غیر فعال کارکنان، میں اس لیے میں نے خصوصاً یہ لکھا، اور میری بات اینڈ ہے، میں اپنے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کے اوپر ہوں. غیر فعال کارکنان میں نے مختلف ٹاؤنز میں پارٹی کی جانب سے، میں مختلف ڈسٹرکٹس میں، ٹاؤنز میں ورکنگ دیتا رہا پارٹی کی ہدایت پر. تو وہاں پر کارکنوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، تنظیم سازی بھی کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو کارکنوں سے عموماً جو ہم دیکھتے ہیں کارکنان ناراض ہیں اور وہ غیر فعال ہو گئے ہیں، خود ساختہ طور پہ کارکنان غیر فعال ہیں. جب ان سے بات کری تو محسوس یہ ہوا کہ وہ دو کیٹیگری کے ایسے کارکنان ہیں جو کہ غیر فعال ہو گئے. پہلی کیٹیگری کارکنان کی ایسی نکلی جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اتنی محنت سے کام کرتا ہوں، میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے باقاعدہ، آپ دیکھیں جب پارٹی کے شروع کے اوائل سے میں ایسا لگا رہا، میں 3 مارچ مصطفیٰ بھائی آئے، میں 4 مارچ سے لگا رہا. نہیں، بالکل اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن
جب ذمہ داری دینے کا ٹائم آیا تو مجھے ذمہ داری نہیں دی. میں اس لیے میں ناراض ہو گیا. میں ناراض ہو گیا. کس سے ناراض ہو گیا؟ جو ٹاؤن بنانے آیا تھا, جو ذمہ داری سلیکٹ کرنے آیا تھا, اس نے مجھے ذمہ داری نہیں دی. یہ پہلی کیٹیگری تھی. جب دوسری کیٹیگری سے ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کی کیا ناراضگی ہے, تو اس نے کہا کارکنان کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو اوپر والا ذمہ دار تھا وہ مجھے پسند ہی نہیں تھا, اس کو لا کے ذمہ دار بنا دیا میرے اوپر, وہ تو مجھے پسند ہی نہیں تھا. وہ آگے مجھے بات کر رہا ہے, بتاؤ جو میرے آگے کا بچہ تھا اور وہ مجھے آگے بات کر رہا ہے. یہ کون سی گفتگو ہے بھائی؟ یہ کون سی غیر فعالی کی وجہ ہے؟ پھر کہا کہ وہ میں نے بہت سارے مشورے تھے تو میرے مشورے کو سنتا ہی نہیں ہے. جب میں نے سوچا میرا کوئی مشورہ ہی نہیں سنتا, میں یہاں کر کے آ رہا ہوں, میں خود ساختہ طور پہ چلا گیا گھر پہ. بھائی جینون سی بات بتائیں, یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر میں نے ان سے سوال کیا دونوں کیٹیگریز سے, اور یقین مانیں اس کا جواب بھی آیا. جواب بھی بہت خوبصورت, اور ایک ہی جواب آیا دونوں طرف سے. میں نے کہا یہ بتائیں جب آپ پارٹی میں آئے تھے کس کو دیکھ کے آئے تھے؟ بھائی کیا مجھے دیکھ کے پارٹی میں آئے تھے, یا خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کو دیکھ کے پارٹی میں آئے تھے؟ کس کو دیکھ کے آئے تھے پارٹی میں بھائی؟ بولے بھائی ہم تو مصطفیٰ بھائی کو دیکھ کے آئے تھے. میں نے کہا اچھا مصطفیٰ بھائی نے کیا دیکھا یہ تو بتائیں. یار مصطفیٰ بھائی نے کیا دیکھا بتاؤ, کیا نہیں ہے مصطفیٰ کمال کے اندر؟ دیانتدار, ایماندار, نڈر, آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا, یہی وہ شخص. میں نے کہا یار یہ ساری باتیں تمہیں پتہ ہیں, پھر تم غیر فعال ہو. یعنی کہ چیئرمین کو, لیڈر کو دیکھ کے تم پارٹی میں آئے ہو, لیڈر کو دیکھ کے پارٹی میں آئے ہو, اور میری وجہ سے پارٹی سے جا رہے ہو. اللہ کی وجہ سے اللہ کو مانتے ہو, اس کی وحدانیت کو مانتے ہو. ایک کسی مولوی ملا کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ بھائی کچھ نہیں ملا مجھے, کوئی اللہ واللہ نہیں ہے. یار یہ کون سا کیس ہے بھائی؟ یہ محبت کی کمی ہے میرے خیال سے. اب کارکنان دیکھیں جو ایسی, دیکھیں جب آپ کا رشتہ اٹوٹ ہوگا ایسے ہوگا, کیونکہ کارکن اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ آپس میں اس طرح ہوتے ہیں. ہم تو سب میسنجرز ہیں, جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ صرف میسنجرز ہیں بیچ میں. تو آپ نے اپنی محبت کو اور بڑھاوا دینا ہے کہ محبت میں کمی رہ گئی شاید, تھوڑی سی محبت بہت معذرت کے ساتھ, ہمیں اور اس کو بڑھانا ہے. اور بیچ والے لوگوں سے ہٹ کے صرف ہم نے اپنے لیڈر کو دیکھنا ہے. ہم اسی کی وجہ سے اس پارٹی میں آئے تھے, وہی اصل لیڈر ہے, اور وہی لیڈر ہے جو ہمیں تمام مسائل سے اور مصائب سے نکال سکتا ہے الحمدللہ. میں آخری پوائنٹ بس اجازت چاہوں گا کہ کارکن نئے کیسے بنائے جائیں. بہت سارے ٹاؤنوں میں وزٹ کرتے ہو, کہتے ہیں بھائی بہت مشکل ہو جاتا ہے, ہم یوں سمجھاتے ہیں کارکن وہ یہ ہو جاتا ہے, پھر کچھ لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. تو میری جتنی بھی گفتار ابھی رہی ہے پہلے والی جو میں کچھ کرتا رہا ہوں, کہ اگر اچھا کارکن ہوگا اور کسی کو اپنے اچھے فیس کے ساتھ میسج دے گا تو وہ آپ کی بات پہ توجہ دے گا. بھائی وہ جب دیکھے گا کہ اتنی خوبصورت شخصیت کا مالک اس پارٹی کا کارکن ہے تو یہ پارٹی کتنی خوبصورت ہوگی یار, اس کا لیڈر کتنا خوبصورت ہوگا, اس کی گفتار کتنی اچھی ہے, یہ ہمارے مسائل کے لیے کھڑے ہیں. تو سب سے پہلے نئے کارکن بنانے کے لیے ہمیں از خود مجھے بہتر ہونا پڑے گا. کہتے ہیں جب ایک پہ انگلی اٹھاتے ہیں کسی پہ چار اپنی طرف مڑے جاتی ہیں, تو ہمیں اس بات کو بڑی حساسیت کے ساتھ نوٹ کرنا پڑے گا. دوسری ایک بات, ہم کارکن بناتے ہیں, ایک سیکٹر کا کارکن ہے, یعنی ایک ایریے کا رہنے والا کارکن دوسرے ایریے میں جا کے کارکن بنائے گا کیا, جہاں کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہوگا. وہ بڑی محنت کر رہا ہے لیکن اس محنت کو کوئی سبب نکل نہیں رہا. تو سب سے پہلے کارکن بنانے کے لیے آپ کارکن گھر سے نکالیں, گھر سے کارکن نکالیں نا. اب میجورٹی میں گھر ایسے ہیں کہ جن میں ہمارے بھانجے بھتیجے ہمارے کندھوں تک آ گئے, یعنی جوان ہو رہے ہیں, کالجز میں یونیورسٹیز کے اندر ہیں, اپنے کاروبار کر رہے ہیں. آپ کوشش کر کے گھر میں سے ان کو نکالیں اور پارٹی کی طرف. جب آپ خود مکمل اچھے کارکن ہوں گے تو پھر گھر میں بھی آپ کی بات سنی جا رہی ہوگی. صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو پھر گھر میں سے کارکن کا سٹف نکلنا شروع ہوگا. گھر میں میری مائیں بہنیں, بھابیاں ہیں, باجیاں ہیں, آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ تھوڑا بہت ٹائم ہے جن بہنوں کے پاس, وہ کارکنان آئیں اور شعبہ خواتین کی باجیوں سے رابطہ کریں اور یہ کہیں کہ میری بہنیں تھوڑا ٹائم ہے, شام میں کالج سے آ جاتی ہیں, ٹیوشن پڑھاتی ہیں, یہ پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں. بہت آسان کام ہے بھائی. گھر میں جب آپ کسی کو یقین دلائیں گے, بات کریں گے, تو وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ دوسری بات, آپ جس محلے میں جس گلی میں رہتے ہیں, عموماً جو ہماری کراچی کا انفراسٹرکچر ہے گلیوں کا, محلوں کا, 10 سے 20 30 مکانوں کی ایک گلی ہوتی ہے, اور اس میں عموماً
لوگ آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ان کے مسئلے مسائل میں ان کے کام آتے ہیں, وہ آپ کے بھی کام آتے ہیں. جب آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے, پارٹی کا مینیفیسٹو بتائیں گے, پارٹی کی جد و جہد بتائیں گے, تو کارکن بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بھائی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اچھا, ایک اور اہم تیسری بڑی دلچسپ بات جو میں نے دیکھی خود اپنی آنکھوں سے, کہ ایک پارٹی کا کارکن پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہے. جیسے ہی آج کا اجتماع ہے الحمدللہ, ایک کارکن آ رہا ہے اجتماع اٹینڈ کرنے کے لیے, اس کے پاس بائک نہیں ہے, کنوینس نہیں ہے اس کے پاس. اس نے اپنے بہت ہی اچھے قریبی دوست سے کہا کہ یار ایک کام کرو, مجھے دیر ہو رہی ہے, ذرا یار مجھے چھوڑ دو, پنڈال تک آج ہمارا پروگرام ہے. اچھا, وہ آیا, آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, اور آپ نے جاتے ہوئے کہا کہ دکان بند نہ ہو جائے, امی کے پان بھی لیتے ہوئے چلے جانا. اور وہ آپ کا اتنا اچھا دوست ہے کہ وہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا خیر خواہ ہے, آپ کے گھر کے بھی کام کرتا ہے, آپ اس کے گھر میں شامل حال رہتے ہیں. بھائی آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے یہاں کیوں نہیں بٹھا رہے؟ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس پارٹی کا کارکن کیوں نہیں بنا رہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت شکریہ, میں نے ٹائم دیا. میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہے بس تیرے کرم کی ضرورت اے کریم, کہ ہے بس تیرے کرم کی ضرورت اے کریم, ہے مہرباں زمانہ جو مہرباں ہے تو.